میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ابن سبات بغداد کا نامی گرامی چور تھا۔ وہ چوری اور ڈکیتی میں ایسا ماہر تھا کہ ہزاروں چوریاں کرنے کے باوجود قانون کی گرفت میں نہیں آتا تھا۔ آخر کب تک بچتا؟ ایک دن اسے گرفتار کر لیا گیا اور قانون کے وقت کے مطابق اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا اور اسے جیل بھیج دیا گیا۔ بغداد کے لوگ اس کا ذکر ہاتھ کٹا شیطان کے نام سے کرتے تھے۔ وہ قید بمشکل کاٹ رہا تھا۔ 10 سال قید کاٹنے کے بعد ایک دن وہ جیل سے فرار ہو گیا۔ جیل سے باہر آتے ہی اسے اپنا کام شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک ہاتھ کٹ جانے اور قید و بند کی صعوبتیں اٹھانے کے باوجود اس کے مزاج پر ذرا برابر اثر نہیں ہوا تھا۔ ایک رات وہ اپنی مہم پر نکلا۔ بڑھتے بڑھاتے ایک بڑے گھر میں داخل ہوا۔ گھر کی چاروں طرف کمرے تھے۔ وہ ایک بڑے کمرے میں گیا جہاں کھجوروں کے پتوں کی چٹائی بچھی ہوئی تھی، جائے نماز اور تکیہ اور چند ٹوپیاں رکھی ہوئی تھیں، اور دوسری طرف پشمینہ کی چند تھان شالیں اور کپڑوں کے تھان لاوارسی کی حالت میں پڑے تھے۔ بغداد کے چوروں نے چادر بچھا کر اس کے اوپر تھان رکھے اور ایک گٹھری بنائی اور اسے وہ باندھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ایک ہاتھ نہ ہونے کی وجہ سے اسے وہ گرا نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ہامتا ہوا بیٹھ گیا۔ اسی وقت ایک ضعیف شخص کمرے میں داخل ہوا۔ سبات کو گٹری باندھتے ہوئے دیکھ کر کہا، بھائی یہ کام تم کسی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ سبات نے اسے اپنے ساتھ ملا کر کپڑوں کی 2 گٹھریوں کو باندھ دیا۔ بڑی گٹری ضعیف شخص نے اپنے سر پر رکھ لی اور چھوٹی کم وزن گٹھری سابق کو دے کر کہا، تمہارا ہاتھ نہیں ہے، اس لیے تم کم وزن والی اٹھاؤ اور جہاں کہو گے میں وہاں پہنچا دوں گا۔ سبات اپنے ٹھکانے کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ایک جگہ چڑھائی کی وجہ سے ضعیف شخص کو بڑی دقت پیش آئی۔ ٹھوکر لگی اور وہ گٹری سمیت نیچے گر گیا۔ سبات نے غصے میں گالیاں بکیں اور اس کی کمر پر ایک زوردار لات ماری۔ ضعیف شخص کھڑا ہو گیا اور کمزوری کی وجہ سے گرنے کی معافی مانگنے لگا۔ ابن سبات نے طاقت کی زعم میں دوبارہ بھری گٹری عمر رسید شخص کے سر پر رکھ دی اور سفر شروع کیا۔ چلتے چلتے وہ ایک کھنڈر میں جا پہنچے جو بغداد کے چوروں کی پناہ گاہ تھی۔ پھر ابن سبات نے بزرگ سے کہا کہ دیکھو، پہلے چوری کرنے میں پہنچا تھا اور تم بعد میں آئے تھے، لہٰذا یہ تمام چوری کا مال میرا ہوا اور تمہیں میرے جیسا سردار پورے بغداد میں نہیں مل سکتا، لہٰذا آج سے تم میرے شاگرد ہو۔ بزرگ شخص نے ادب و احترام سے عرض کیا، بھائی یہ تمام مال تمہیں مبارک ہو، افسوس میں تمہاری کوئی خدمت نہیں کر سکا، بلکہ اپنی کمزوری کی وجہ سے تمہارے لیے پریشانی کا باعث بنا، جس کے لیے معافی مانگتا ہوں اور رخصتی کی اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ کہہ کر وہ شہر کی جانب چل پڑا۔ دوسری طرف ابن سبات کے دل و دماغ میں ضمیر کو اپنے ساتھی کے حسن و سلوک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا اور ضمیر کی خلش نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ صبح ہوتے ہی بغداد کا چور اس رات کے ساتھی اجنبی چور کی تلاش میں نکلتا تاکہ وہ اپنے گزشتہ رات کے سلوک کی معافی مانگ سکے۔ یہی سوچتا ہوا وہ رات والی عمارت کے باہر جا پہنچا جہاں رات کو اس نے چوری کی تھی، مگر وہاں کوئی چوری کے بعد افراتفری نظر نہیں آئی، بلکہ لوگ جوک در جوک اس گھر میں احترام سے جاتے نظر آئے۔ بغداد کے چور نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ اس نے کہا، لگتا ہے تم بغداد میں نہیں آئے ہو، یہ بابرکت مکان ہمارے شیخ حضرت جنید بغدادی کا آستانہ عالم ہے۔ ابن سبات نے نام تو سن رکھا تھا مگر دیدار کی سعادت سے اب تک محروم تھا۔ سوچا کہ آج اتفاقاً اس نیک و بزرگ کی ہستی کا دیدار ہی کر لوں۔ اندر جا کر کمرے میں جھانکا تو دیکھا وہی رات والا شخص مصلے پر بیٹھا ہوا درس دے رہا ہے اور باادب لوگوں سے کمرہ بھرا پڑا ہے۔ اتنے میں اذان ہوئی، سب نماز کے لیے مسجد جانے لگے۔ بغداد کا مشہور اور ظالم چور ابن سبات بے ساختہ روتے ہوئے آپ کے قدموں میں جا کر گھڑا اور گزشتہ رات کی بد اخلاقیوں پر معافی کا طلبگار ہوا۔ شیخ جنید بغدادی نے اسے زمین سے اٹھا کر اپنے گلے سے لگا لیا اور مسکراتے ہوئے فرمایا کہ در توبہ ابھی بھی کھلا ہے۔ ابن سبات کی دنیا ایک لمحے میں بدل چکی تھی۔ وہ شیخ کے حلقے میں داخل ہو گیا اور وہ ہاتھ کٹا شیطان و سابو بغداد کا شاطر چور شیخ جنید بغدادی کے زیر سایہ عبادت کرنے لگا۔ اب اسے بغداد کے لوگ بغداد کے چور کی بجائے شیخ احمد بن سبات کے نام سے نہایت و عزت احترام سے جانتے تھے۔ اسی ابن سبات کو ایک مرد خدا جنید بغدادی کے حسن و اخلاق کے کردار نے چند لمحوں میں ہی
خاصان خدا کی صفت میں داخل کر دیا اور بغداد کے چور کو چند لمحوں میں سیدھی راہ پر لانے کی کرامت کا چرچا زبان زد عام ہو گیا۔